الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام نے نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ رحم کرنے کا پیغام دیا ہے، بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسلام دین امن بھی ہے، یعنی امن و امان پر مشتمل دین۔ اس دین کے لفظ پر ہی غور کریں گے تو اس سے امن اور شانتی کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اسلام کا ایک معنی ہوتا ہے سلامتی، اور ایک آدمی جب اللہ رب العالمین کے اس قانون کو، جسے اسلام کہتے ہیں، اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے تو اس کو من کی شانتی ملتی ہے، اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام کا معنی ہی دراصل یہ بتاتا ہے کہ یہ دین شانتی والا دین ہے۔ جو لوگ اسلام کو اپناتے ہیں ان کی ذات سے دوسرے لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا جو تحیہ ہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ سلامت رہیں، آپ پر ہر طرح کی نعمتیں اتریں اور ان میں برکت ہی برکت پیدا ہو۔ گویا کہ ایک مسلمان جب ہوگا تو اس کو دیکھ کر کے ہی جب وہ ہمیں سلام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور جنت جس میں ہم سب جانے والے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا دار السلام، سلامتی کا گھر۔ پھر قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کی شروعات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت ہی ہے الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی رحمت للعالمین، کہ ساری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے۔ وہ انسان جن کو لوگوں نے الصادق الامین کہا تھا، لیکن جب ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کرتے ہیں تو پاگل اور دیوانہ کہنے لگے تھے، پتھر مارا تھا، ستایا تھا، پریشان کیا تھا۔ اسی مکہ کی دھرتی پر آپ دیکھتے تھے کہ آپ کے ماننے والوں کو ستایا جا رہا ہے، آپ کے ماننے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، بلکہ کتنے لوگوں کو مکہ کی دھرتی پر مار مار کر ختم کر دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے حالات کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ 13 سال کی مدت مکہ میں گزارتے ہیں۔ پھر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام مکہ چھوڑتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں۔ ہر سال دھمکیاں ملتی ہیں اور جنگیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان جنگوں میں سے کسی جنگ کو آپ کے دشمن نہیں جیت پائے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جاتا رہا، آپ کو ٹارچر کیا جاتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 8 ہجری میں
ہجرت کے 8ویں سال اسی مکہ پر فتح پا لیتے ہیں جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، تو لگاتار 19 سال کے دشمن، یا کہہ لیجئے کہ 21 سال کے دشمن آپ کے قبضہ میں تھے۔ آپ چاہتے تو ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، جس کا اثر کیا ہوا؟ جس کا اثر یہ ہوا کہ صرف 2 سال میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہیں تو ابھی 10,000 کی تعداد میں مکہ میں صحابہ کرام کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ 1,44,000 کی تعداد صحابہ اور صحابیات کی آپ کے ساتھ شریک ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا دین دین رحمت ہے، ہمارا دین دین امن ہے، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی انسان کو مذہب کی بنیاد پر اسے نشانہ بنایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کسی ایک انسان کے قتل کو، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ معصوم ہے، اگر اس نے زمین میں فساد نہیں مچایا، اگر اس نے کسی طرح کی زیادتی نہیں کی ہے، اور اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی انسان کو قتل کر دیا جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے اور نہ ہی زمین میں فساد مچایا ہے، تو گویا کہ وہ ایک انسان کا قاتل نہیں بلکہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ سبحان اللہ! اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام ایک انسان کے ناحق قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی جب بلوائیوں نے گھیرا بندی کر دیا تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بلوائیوں کے نرغے میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ سارے بلوائی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نہیں، اگر آپ کچھ کریں گے، کچھ اقدام کریں گے تو لوگوں کی جان جائے گی، اور ایک انسان کو مارنا گویا کہ ساری انسانیت کو مارنا ہے۔ اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں تو چلے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی انسان کا خون ہو، اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک انسان کو قتل کرنا دراصل پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اس لیے فسادیوں کو فساد مچانے دیجئے، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جی ہاں، ایک مسلمان کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے، اس کی بات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے سب لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنۃ یوم القیامہ۔ جس نے کسی غیر مسلم کو جو ایگریمنٹ کے ساتھ اسلامی حکومت میں رہتا تھا قتل کر دیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وہ نمازی تھا، تہجد گزار تھا، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا تھا، لیکن ایک غیر مسلم کو جو بتوں کی پوجا کرتا تھا یا چرچ میں جاتا تھا، اپنے مذہب کا پابند تھا، اگر اس بنیاد پر قتل کر دیتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے
کہ اسی تعلیم کو اپنی زندگی میں اتاریں اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں، کیونکہ ہمارا دین امن کا دین ہے، ہمارا دین سلامتی کا دین ہے۔ ہماری ذات سے سب لوگ محفوظ رہتے ہیں، پوری کائنات محفوظ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے اس پیغام کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔